ظاہر ہے توڑا ہے فیملی نے. کبھی کبھی نا میرے نا جو میں تو اپنی بھائیوں سے اب اتنا بولتی بھی نہ ان کے گھروں میں جاتی ہوں، لیکن اب جو ہے نا جیسے میرے ذہنی مسائل رہے اور پھر میں اس ٹراما کو سمجھ رہی کہ میرا ٹراما تھا میرے والدین کی اس طبیعت کے تھے، تو میں اب نا ایسے پہچان کر لیتی ہوں. میرا دن بھائی میرے ساتھ بہت غصہ کر رہا تھا نا، تو میں نے کہا کہ یہ کیوں غصہ کر رہا ہے، ویسے غصہ نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ تھے بھی کوئی مسئلے ذہنی پہلے تھے نا. تو میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، میں نے کہا ہاں اس کے ذہن میں کوئی ایسی پرانی بات میری طرح ہی چل رہی ہوگی، کسی بات نے اس کو دکھ پہنچایا ہوگا. پرانی کوئی بات نہیں ہوتی جو ہمیں نا لگ جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے نا مطلب میرے اندر میں کہتی ہوں نا یہ صلاحیت اب آ گئی. میں نا ایسے ایک دم 2 منٹوں میں نا بچے کو پہچان لیتی ہوں کہ یہ بچہ کسی ٹرامے میں ہے یا یہ نارمل بچہ ہے. میں نارمل بچے اور ٹراما زدہ بچوں میں نا بہت جلدی فرق کر لیتی ہوں، اور ایسی عورتوں کو بھی پہچان لیتی ہوں، اور ایسے بچوں کو بھی، اور تو مردوں کو بھی پہچان لیتی ہوں کہ یہ مرد جو ہے نا، جیسے مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ مرد جو ہے نا کسی اور عورت کے چکروں میں ہے، بیوی بھی موجود ہے، پھر سیدھا میرا دماغ ہوتا ہے کہ بس اس کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو عشق بخار ہے، اس کو بس اپنی جو ہے نا علت پڑی ہوئی، تو یہ علت کے چکروں میں یہ کہتا ہے کہ میں کسی اور عورت سے اس غم کو دور کروں. مطلب میں پہچان لیتی ان کی نا عادات سے نا. لوگ تو کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ کتنا گندا مرد ہے اور عورتوں کے پیچھے ہے. میں تو سیدھا 2 منٹ میں نے کہا نہیں اس کے ساتھ کوئی ذہنی مسئلہ ہے، یہ عام بندہ نہیں ہے. تو میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ یہ پاگل ہے یا ویمنائزر ہے. لیکن یہ ہے کہ میرے دل میں نا اب میرے بھائی بہن کے لیے نا پہلے نفرت آتی تھی، اب نفرت نہیں آتی. میں کہتی ہوں کیا یار تم پاگل ہو، بس ان لوگوں کو بھی تو یہ چیزیں سہنی پڑی نا. لیکن یہ تھا کہ ان لوگوں نے نا میرے والدین بھائیوں نے، یہی ہوتا ہے نا کہ کمزور دوسرے کمزور پہ نکالتے ہیں. انہوں نے نا میرے والدین نے ان پہ نکالا اور انہوں نے ہم پہ نکالا، اور ہم بیچارے ہم پہ بھی معاشرہ نکال رہا تھا. ویسے پھر وہ تو میں آگے سے چلاک رہی، سمجھداری کے ساتھ میں نے وزڈم کا مظاہرہ کیا. میں نے کہا نہیں بابو یہ کھیل نہیں چلے گا کہ ہم پہ اب دوبارہ کوئی نکالے گا، اب ہم کھیلیں گے اور سامنے والے لوگ دیکھیں گے ہمیں. ہاں آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیے میں کہتی ہوں نا کہ اتنے ماحول سے میں گزری ہوں نا، میں تو بالکل عام ہوئی ہی نہیں نا. میں تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں مرد طرح کی بن گئی ہوں. لیکن میں نے نا مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ اتنے ماحول سے گزر کے آتے ہیں نا، تو مجھے نا یہ لگتا ہے کہ بچے کے اندر بہت چینجنگ آ جاتی ہے. وہ اس کی پرسنالٹی بہت گندی ہو جاتی ہے، یا بہت اچھی یا بہت گندی. تو میں تو بہت ماحول سے گزر کے آئی ہوں. لیکن یہاں پہ دیکھیے آپ، میں ایسے شراب والی پارٹیوں میں بھی گئی، لیکن میں نے شرابی نہیں پی. یہ تو ویسے ہی جب میں بہت ٹوٹ گئی آخر ٹائم پہ تب میں نے بھی، اور وہ بھی میری نا الٹی میری اتنی کی کہ وہ ساری کی ساری 2 منٹ میں نکل گئی. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جب آپ اتنی ماحول سے گند ماحول سے نکل کے اتنی اچھی چیزوں کی طرف آتے ہیں، اور اللہ کا یہ کرم بھی ہوتا ہے آپ پہ. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ جو ہے نا مجھے نا کہیں میرا، میں جب بہت اداس ہوتی تھی، بس میری یہ عادت ہوتی تھی کہ جب میں بہت اداس ہوتی تھی نا، تو میں نا بس یہ کر لیتی تھی کہ میں ٹوٹ کے بس اللہ کے پاس جاتی تھی، نماز پڑھتی تھی 2 رکعت، وہ بھی پڑھی ٹوٹ پوٹ کے، اور اپنا مسئلہ پیش کرتی تھی. بس مجھ سے یہ نہیں، جیسے فیس کا مسئلہ ہوتا تھا کہ میری فیسیں نہیں ہوتی تھی یونیورسٹی میں، ساری یونیورسٹی کی لڑکیوں کی فیسیں آ رہی ہوتی تھی، اور سب مجھے کہہ رہے تھے، یونیورسٹی والے وارڈن بلا رہے ہوتے تھے کہ تمہاری فیس نہیں آئی ابھی تک، تم ایسی ہو، تمہیں ہمیشہ اور میرے اوپر فائن لگتا تھا ہمیشہ. تو میں نا جب وہ جو سب چیزیں ہوتی تھی نا، تو بس میں نا جب ہوتا تھا کہ بس اب تو میری گئی یہاں سے، بس میں اللہ کے سامنے، میں نے کہا کوئی تو کر لے کچھ، میں کیا کروں. مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ حل کر دیتا تھا. اور پھر یہ تھا کہ میں نے نا اپنی اس زندگی میں نا جو میری اسلام آباد میں گزری، جس میں میرے مالی اخراجات میرے گھر والوں نے 1 روپیہ نہیں اٹھایا، 1 روپیہ بھی نہیں دیا، لیکن میں نے اس میں نا یہ سب چیزیں تو کی کہ میں خراب تعلقات میں بھی رہی، لیکن میں نے اس میں اللہ کو پایا کہ جیسے اللہ مجھے، جب میں ٹوٹ جاتی تھی تو میں اللہ کے پاس جاتی تھی کہ دیکھیں یہ ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ. اس دوران میں نے اللہ کو پایا تھا. ہاں، اور میں نا بس اللہ سے چلتے پھرتے باتیں کر رہی ہوتی تھی نا، لوگ نا، میں اس وقت کر رہی تھی نا، میں جب کہ کوئی گلا کرتے تھے نا اللہ سے نا، مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کو بھی اس وقت میں نے بہت نوٹ کیا تھا یہ بات، کہ میں جب کوئی ایسے نا اس گلا کرتی تھی کہ دیکھو تو صحیح، سب کے ماں باپ ہے، میرے ماں باپ بھی اپنے صحیح نہیں دیے، پھر میرے بہن بھائی تھے وہ بھی صحیح، وہ بھی اتنے امیر ہے، میرا کوئی خیال نہیں رکھنے والا، اور اوپر سے جو ہے نا آپ مجھے کہتے کہ اس کی فرمانبرداری کرو، اس کی فرمانبرداری کرو. بڑے گلے کرتی تھی میں اللہ سے، اور بڑے گلے کرتی تھی. اور میں جب یہ گلے کرتی تھی، اوپر سے یہ دیکھو اب فیس بھی نہیں ہے، تو مجھے ایسا لگتا
تھا جب وہ بات میں کرتی تھی نا وہ پوری ہو جاتی تھی ایک دم، جیسے نا اللہ کوئی نہ میرے اوپر، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے کہ چلو خیر ہے کوئی بات نہیں ہے نا، تم پاگل ہو، تم ایسے ہی لڑ رہی ہو خود کے ساتھ. اور وہ جو مسئلہ ہوتا تھا نا کہ پیسوں کا یا ایسی کوئی چیزوں کا نا، وہ حل ہو جاتا تھا. مجھے بڑی کمی محسوس تھی. میرا باپ ہوتا نا تو میرا خیال رکھتا، میرے کھانے کا میرے پینے کا کوئی خیال رکھنے والا ہی نہیں تھا. تو پھر نا میں نے ویسے اللہ سے ایسے گلا کیا نا، تو مجھے یاد ہے کہ یہ نقشبندی سلسلے کا یہ جو خلیفہ تھا، اچھا خاصا بڑا خلیفہ تھا، اس بندے نے میرا اتنا خیال رکھا، باپ کی طرح، بالکل باپ سے بھی زیادہ میرا خیال رکھا. تو میں سوچتی تھی کہ وہ ویسے میں نے گلا کیا تھا ایسی بات کا. اب دیکھو غیر کوئی، وہ بندہ مجھ سے کبھی ملا نہیں، لیکن اس بندے نے نا دور دور سے میرے لیے ہر چیز پرووائڈ کی، اور مجھے کہا کہ تم جو ہے نا تھیسس کرو اور کسی لڑکے شڑکے سے نہیں ملنا. اور میں واقعی بھی کسی لڑکے سے نہیں ملی. میں نمازیں پڑھتی تھی اتنی خوشی سے، نماز پڑھنا، وہ کرنا، مراقبہ کرنا اور یہ سب چیزیں کرنا. تو پھر وہاں سے تو چینجنگ آئی، لیکن یہ تھا کہ، اور وہاں سے مجھے یاد ہے کہ ایک لڑکا، اس لڑکے نے مجھے، ایک بندہ تھا، اس نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ تم مجھ سے ملو، تم مجھ سے ملو، یونیورسٹی آ گیا ملنے کے لیے. اور میں نے نا ایک لڑکی کو کہا تھا کہ یار تم کوئی طریقہ بناؤ کہ میں تو، مجھے نا یونیورسٹی والے جانے نہیں دیتے. اور میں نے پھر کوئی طریقہ بنایا کہ اس کے بعد کہ میں وہاں گئی نہیں. اس طرح کے موقع بھی ملے مجھے وہاں پہ، مطلب میں اس طرح کی چیزیں کر ہی نہیں رہی تھی، مجھے موقع بھی ملے، میں جا سکتی تھی باہر گھومنا. تو خیر اس نے پھر مجھے منع کیا تھا کہ نہیں، تم نے کہیں سے لڑکوں شڑکوں سے نہیں ملنا، اور یہاں پہ بیٹھ کے پڑھو، تھیسس کرو اپنا. کیونکہ مجھ سے تھیسس نہیں ہو پا رہا تھا نا، پیسے نہیں تھے. اس نے میرے اکاؤنٹ میں، آپ کو پتہ ہے، پیسے ڈالے کہ تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے تو تمہیں ڈر اور خوف نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے پاس جب پیسے نہیں ہوتے ہمیں ڈر اور خوف ہوتا ہے نا کہ ہائی ابھی پیسہ ختم ہو میں کیا کروں گی. ایک نئی انڈین مووی آئی ہے 12th فیل، اس نے بھی مجھے اتنا زیادہ انسپائر کیا اور موٹیویٹ کیا. اور ایک یہ میرا ایک کیس ہے، یہ اپنے آپ میں ایک انوکھا کیس ہے. اس نے بھی مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. یقیناً اگر یہ مجھے موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہوں گے. بہت ہی باہمت لڑکی ہیں یہ، بہت باہمت زندگی گزار رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے اور ان کو برائیوں سے بچائے رکھے. اور آپ کو پتہ ہے میری زندگی میں اتنا اچھا کھانا اس بندے نے مجھے کھلایا، بہت اچھا کھانا مجھے کھلایا، اور بہت ساری کتابیں وہ مجھے اس نے گفٹ کی تھی. شاید وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ بچ جائے نا، پتہ نہیں. اور میں نے نا اس سے پوچھا تھا، کہتے کہ تمہارے ساتھ نا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے لیے دل میں کسی نے ڈال دیا کہ اس لڑکی کی مدد کرو، اس کی مدد کرو. وہ میری مدد کرتا تھا. اور یہ میں نے نا بعد میں اس سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں میری مدد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ایسا نہیں تھا، اس نے نا مطلب گندا بندہ نہیں تھا، اور مطلب وہ بہت شریف بندہ تھا، ایسا بھی نہیں تھا کہ مطلب. لیکن میں حیران ہوتی تھی کہ نا اس نے کہا کہ میرے لیے نا دل میں کسی نے ڈالی ہے یہ بات کہ تمہاری مدد. تو کہتا تھا کہ تم نا ایسے بہت، کیونکہ اصل میں نا شاید میں اس وقت تو بہت الگ سی بھی تھی نا، مطلب وہ بہت الگ تھی. چپل پاؤں میں صحیح نہیں ہوتے تھے، ہر چیز الٹ پلٹ، کپڑے تو میرے ایسے ہوتے تھے نا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، دوسروں کے کپڑے پہن کے اٹھا کے پھر رہی ہوتی تھی. لیکن یہ تھا کہ میں نے نا کبھی کسی لڑکوں سے پیسے نہیں لیے کہ مجھے کپڑے چاہیے. میں نا جب میں یونیورسٹی آئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے کھانے پینے کا بندوبست کروں گی، اور ساتھ میں جو کپڑے ہیں وہ میں نہیں لوں گی. وہ میں لنڈے سے لیتی تھی کپڑے، بلیو کرو. تو پر پہ وہ لنڈے سے لے لیتی تھی، 50 روپے کی کوئی شلوار لے لیتی تھی، 50 کا ایسے سوٹ. اور وہ اتنے اچھے کپڑے ہوتے تھے، بس وہ لے کے نا اس کو پہنتی تھی. سب پوچھتے تھے، میں اچھی خاصی خوبصورت بھی تھی تو وہ میرے ساتھ اچھے لگتے تھے. سب پوچھتے تھے کیسے لیے، کسی ابیاسو کی یہاں لنڈے سے لیتی تھی. تو لنڈے سے کپڑے لینا، لیکن کپڑے وغیرہ کھانے کا پینے کا کچھ نہیں ملتا تھا. کھانے پینے کا مطلب اچھا تھا، ویسے یہ تھا کہ کھانا پینا جو ہے نا پھر وہ اچھا تھا، کیونکہ میں نے نا بس کھانے پہ میری نظر تھی کہ کھانے کو ٹھیک رکھو، کیونکہ کھانا تو بہت ضروری ہوتا ہے. تو اپنی ساری خواہشات میں نے دور کر دی تھی. اور میں لڑکوں سے بھی اس لیے نہیں ملتی تھی کیونکہ میرے پاس کپڑے پہننے کو اتنے خوبصورت ہوتے نہیں تھے، کسی کے پاس بھی نہیں جاتی تھی زیادہ. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ اگر مشکلیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں سے کام بھی لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی وسیلے بناتے ہیں.
हाँ, ये तो है, अल्लाह वसीला बनाता है। बहुत दफ़ा मैंने तो ये देखा है कि अल्लाह वसीला ही बनाते हैं, और मैं सोचती हूँ ना कि अल्लाह जिसको बचाना चाहे ना वो बचा ही देता है। और प्यार मोहब्बत, मैं ना आपको पता है कमीशन टेस्ट की तरफ भी नहीं आ रही थी, और मेरे लिए ना अल्लाह ने रास्ते खोले, मुझे तो समझ भी नहीं आती थी मैं क्या करूँ ज़िंदगी में। फिर ज़ाहिर है अब ये देखो, ये एक लड़का मुझसे आखिरी टाइम पे मिला। इस लड़के ने ना, ये जो लड़का था ना, मैं हमेशा ज़िंदगी में सोचती हूँ ना कि हमारी ज़िंदगी में जो भी आता है ना, अल्लाह ही भेज देते हैं। हम जो गलतियाँ भी करते हैं उससे भी, वो लड़का ना सीसीएस की तैयारी कर रहा था। अच्छा, वो लड़का, मैंने ना उसको पसंद तो इसी चीज़ पे किया, तो मैंने कहा चलो खैर है, सीएसएस की तैयारी कर रहा है, तो हम ना, अगर मुझे अच्छा भी लगा, मैंने कहा चलो सीएसएस की तैयारी कर रहा है, तो हम शादी भी कर सकते हैं। तो ना वो अच्छा लड़का था, शरीफ सा था, लेकिन ये था कि मैं, असल में ना मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती थी रिश्तों में, और मैं उसको अटेंशन देने के चक्कर में मैंने बहुत गलत चीज़ें की उसके लिए। पीपल प्लीजिंग जिसको कहते हैं ना, कि हर चीज़ उसकी खुशी करने के लिए। पता नहीं उसको भी मोहब्बत हो गई, ऐसा तो नहीं कह सकते। लेकिन उस लड़के ने भी मेरी ज़िंदगी को बहुत बदला। वो चीज़ बहुत बुरे तरीके से आई मेरी ज़िंदगी में। लेकिन मैं कहती हूँ ना कि उस लड़के से मैंने सीखा, वो इतना तैयारी करता था सीएसएस की। तब मैंने कहा यार, ये लड़का होके इतना करता है, और तुम लड़की हो के, वो लड़का होकर उसको किन लड़कों को कितनी चीज़ों की ऑफ़र होती है। मैंने कहा ये इतनी तैयारी करता है और तुम पागल, तुम्हें ज़रा परवाह ही नहीं अपने मुस्तकबिल की। और तब मैंने ना उसके बाद ना अपने ट्रैक को ना उस लड़के से बदला, और उस लड़के की वजह से ना मुसलसल में उस लड़के के साथ ना, मुझे ना ऐसे ना ज़हन में वो आता था, अभी भी आता है, लेकिन उस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़हन पे सवार रहता था। तो मैंने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मेरे ज़हन में कोई इतना सवार कैसे हो सकता है? और मुझे इतनी तवज्जो, तो फिर वो मैंने ना उससे मुझे फिर पता चला कि मुझे ज़हनी और ट्रॉमा है। मैं उस लड़के को कभी बुरा नहीं कहती। मुझे लगता है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में आता है, वो आपकी ज़िंदगी को यानी आपको बताता है ये बात, कि आपके अंदर कोई मसला है, इसको ठीक करो। तो मुझे ना उस लड़के से ये पता चला था कि मुझे ट्रॉमा है, इसलिए मुझे ट्रॉमा है, और मैं हर एक से ना, एक तो मुझे, अब देखो, मैं उसको जानती नहीं, उसके आगे पेलती जा रही हूँ। तो ये कितना बड़ा बड़ा साइन था, समझदारी वाली चीज़ तो नहीं थी ना, कि मैं इतनी समझदार होके उसके पास पेलती जा रही हूँ और ताल्लुकात बना रही हूँ उससे। तो फिर मैंने उससे कहा, लेकिन वो मेरी इज़्ज़त भी करता था कि चलो ये तो बहुत सादा है, मुझे बहुत सादा समझता था ना, और शायद मैं उसमें कहती थी मैं तो बड़ी चालाक हूँ, लेकिन मैं बहुत सादा भी थी। तो फिर मैंने कहा, उस लड़के से मैंने ये सीखा, मेरे ज़हनी मसाइल ना, उस लड़के के बाद उस लड़के ने ना मुझसे गुस्से में बात की एक दफ़ा, तो फिर जो है ना मुझे पैनिक अटैक जैसा होने लगा। मैंने कहा इससे मुझे पैनिक अटैक क्यों होने लगा? मैंने अल्लाह से दुआ की उस वक़्त। मैंने कहा अल्लाह मुझे ये ऐसे कुछ चीज़ें ऐसे वाज़ेह कर दे, मेरी शख्सियत में ये चीज़ क्यों है? बार-बार क्यों मुझे लोगों से मोहब्बत हो जाती है? ये मोहब्बत कैसी चीज़ें हैं कि मुझे होती हैं? और बार-बार हो जाती है। मतलब ये एक, इससे पहले भी लड़कों से मोहब्बत हो जाती थी, और फिर वो मुझे उन लड़कों को जो है ना, इतनी नहीं होती थी। मैं अपने ज़हन में ये भी डाल लेती थी कि मुझे ना उसके उनके साथ ना बड़ी ख़याली दुनिया वाली मोहब्बत हो जाती थी। तो बस उस लड़के ने फिर मेरे जो नफ़सियाती मसाइल थे ना, उसने तो हल नहीं किए। ज़ाहिर है मुझे उसके ज़रिए पता चला कि मेरे साथ नफ़सियाती मसाइल है, ट्रॉमा है, लिमरस का एक मसला होता है, वो था। फिर साथ में मुझे पता चला कि मैं पीपल प्लीजिंग करती हूँ, लोगों की कार खुश करती हूँ, लोगों को खुश करने के लिए बहुत कुछ करती हूँ। फिर मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन क्यों चाहिए? मुझे अटेंशन चाहिए? क्योंकि मुझे कभी तवज्जो नहीं मिली थी। तो इस तरह की चीज़ें मुझे उस लड़के से पता चली, और उसी लड़के से मैंने सीखा था कि सीएसएस की तैयारी वो कर रहा था। तो मैंने कहा ये क्या? ये लड़का होकर कर रहा है, तो हम लड़की होके नहीं कर सकते? और बस मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़के ने ना मेरे साथ बुरा तो नहीं किया, चलो पूरी चीज़ें हमारे दरमियान में हुई, लेकिन ये है कि मेरी शख्सियत में उसने ये चीज़ें की कि मुझे पता चला उसके ज़रिए बीमारियों का, नफ़सियाती बीमारियों। हाँ, नहीं, उस बंदे ने तो बहुत ख़्याल रखा। वो तो नक्शबंदी सिलसिले का खलीफ़ा भी था ना, तो वो खलीफ़ा आपको पता है, वो तो उसने मुझसे बहुत राज़, जो मैंने आपको बातें बताई थी ना, ये सारी बातें जिनसी ताल्लुकात की, वो मैं उसके साथ नहीं बयान कर सकती थी। मुझे उससे बड़ी शर्म आती थी। वो ना ऐसे बेटी की तरह, फिर वो मैं कहती थी ये तो मेरा बाप की तरह है, इसको मैं कैसे ये बातें बताऊँगी? लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है, नक्शबंदी सिलसिले के जो खलीफ़ा होते हैं, वो इस तरह आम लोग तो नहीं होते। वो कहीं न कहीं मुझसे भी उम्र में भी बड़ा था, तो वो उसको तो पता चल रहा था। तो ख़ैर उसने ना
उसने फिर दरमियान में बहुत सारे बुजुर्गों को भी डाला। वो बुजुर्ग मुझसे बातें करते थे, कहती तुम ना इनसे बात करो। कभी-कभार जैसे कोई प्रोफ़ेसर होता था, फिर वो उससे कॉन्टैक्ट करवा देता था। उसने दरमियान में अपने एक बेटे को डाला कि तुम इसको अपनी बहन बना लो ना। तो मैं फिर किसी से मैं बात ही नहीं कर पाती थी, शर्म सी आ रही होती थी। तो वो मेरा बड़ा ख़्याल करता था। मुझे याद है मेरी इतनी ज़िंदगी में महँगे जूते नहीं लिए थे, उसने मुझे इतने महँगे जूते लेकर दिए थे। और बड़ा ख़्याल उस बंदे ने रखा, अल्लाह ने वसीला बनाया था। और फिर उसने मुझे कहा था कि तुम ऐसे परेशान ना हुआ करो कि शादी जो है ना मैं कैसे करूँगी, मेरा तो बाप ही नहीं है, वो भाई इस तरह है कि वो तो पता नहीं शादी में भी आएँगे कि नहीं। कहते जब शादी का वक़्त आएगा तो फिर मैं आ जाऊँगा ना, तो फिर मैं ना अपना जो खलीफा है ना, आपको पता है वो इनका जो मियाँ वाली का सबसे बड़ा इनका खलीफा है ना, जो बहुत बड़ा खलीफा था। ये तो खलीफा था ना, वो जो जद्द नशीन जिस पे बैठा हुआ है, क्या नाम है उसका? तो वो जो है ना मियाँ वाली का नहीं है वो, तो उसने कहा मैं वो लेकर आऊँगा तुम्हारी निकाह पे, वो तुम्हारा निकाह पढ़ाएँगे। तो मैंने कहा हाँ, हाँ, ज़रूर लेकर आना, मेरे भाई जलेंगे। कहते तुम हमेशा ये जलने की बातें क्यों करती हो? मतलब उसने ना समझाने लग गया ना वो आहिस्ता-आहिस्ता। मैं तो बहुत ही, उसने मुझे कहा कि तुम अंदर से अपने आप को समेटो, अगर तुम अपने आप को समेटोगी नहीं। और मुझे इसकी बात की समझ नहीं आती थी। मैं एक तो मुझे उर्दू ज़्यादा समझ ही नहीं आती थी। तो वो कहता था कि तुम अपने आप को समेटो। मैंने कहा मैं कैसे समेटूँ? समेटना किसे कहते हैं? फिर वो कहता था तुम्हारी क्या हिकमत अमली है? फिर मैं कहती थी कि हिकमत अमली किसको कहते हैं? हाँ, पता है उस लड़के वो शुरू में जब आया था तो कहता था शादी की बातें। उसने मुझे ना पता है उसके अंदर क्या था? वो शुरू में ऐसी मोहब्बत की बातें ऐसे कि तुम ऐसे मैं बच्चा चाहता हूँ, ये वो। उसने जब ये बातें की ना मुझसे तो आज तक ज़िंदगी में किसी ने की ही नहीं थी ये बातें। तो मुझे लगा कि मैं तो वाक़ई में मैं तो बहुत अज़ीम हूँ, मैं तो इसके बच्चे की हूँ। मुझे कभी फ़िल्म ज़िंदगी में नहीं आई थी कि मैं किसी की माँ बनूँगी। तो उसने ये जब बातें की तो मुझे, लेकिन 3 से 4 दिन उसने ये बातें की ना, तो असल में उसकी मंगनी हो चुकी थी। उसको ख़्याल आया होगा कि ये तो मैं क्या बातें कर रही हूँ, ये लड़की संजीदा हो गई और मैं तो थी ड्रामा में बचपन से ही। तो उसने जब ये बातें की तो मैं तो पागल हो गई उसके पीछे, और मैं पागलों की तरह जाने। उसने फिर बाद में वो मुझसे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था मुझे, लेकिन तवज्जो देता भी था, कभी नहीं भी देता था, ऐसा होता था। उसको पता चल गया, फिर उसने मुझे बताया कि मेरे तो मंगनी हो चुकी है और मेरे मामू की बेटी है, तो मैं उसको तोड़ूँगा तो मेरी माँ नाराज़ होंगी और फिर मेरा भाई भी नहीं मानेगा। तो और मैंने ना एक दिन डायरी निकाली जब वो मुझसे मतलब वो लड़का जब मुझसे मिला भी नहीं, जैसे हमारे फ़ोन पे बात होती, तो मैंने वो सारी अपनी चीज़ें लिखी थी कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। वो उसकी रेड फ्लैग नहीं होते, वो रेड फ्लैग मैंने ना उधर मैंने अपनी डायरी में देखी थी। उस वक़्त तो मैं नहीं लिख रही थी, वो तो मैं ऐसे बेसोचे हम लिखते हैं ना कि वो लड़का ऐसी बातें करता है, ये ना, जो मैं अपनी डायरी में अक्सर मैं लिखती हूँ ना, अपनी डायरी को लिखती हूँ। तो मैंने जब वो अब खोली है ना 2 साल के बाद या 3 साल के, मैंने कहा इतना बड़ा रेड फ्लैग उस बंदे ने मुझे दिया था कि मुझसे सवालात पूछता था कि तुमने ना किसी लड़के से दोस्ती तो नहीं की? कि तुम वर्जिन हो? ऐसे क्वेश्चन। ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, वो क्यों मुझसे पूछ रहा है ये बात? उसकी हिम्मत क्यों थी ये बात करने की? कितना गंदे क्वेश्चन वो पूछ रहा था। अब मुझे पता है कि इतने गंदे वो क्वेश्चन पूछ रहा था मुझे। और कौन दूध का धुला हुआ है इस सोसाइटी में? मर्द तो हमसे भी ज़्यादा गंदे हैं, औरतों से भी। तो मैंने कहा कि ये मुझसे इतने क्वेश्चन कर रहा था, फिर उसने मुझसे कहा कि मेरे घरवाले तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। और आखिरी टाइम पे जो है ना, उस बंदे ने ना मुझे ना, मैंने जब उससे कहा मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रहना चाहती हूँ, आगे से कहता है मुझे कि ना तुम जैसी लड़की को ना मेरे अपने घर नहीं लेकर आ सकता। और क्या कहते हैं, हाँ, तुम जैसी लड़की हो मैं अपने घर, और तुम ये मैंने कहा, तो मैंने आगे से कहा, कहते मैंने मैंने भी आगे से समझा कि मैंने ना खुद को यही समझा था उस वक़्त। मैं अपने आप को चुअन नहीं समझती थी उस वक़्त भी। मैंने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि तो लोग तो गंदी औरतों को भी ले आ जाते हैं जिसको मोहब्बत होती है। कहते ये मेरा उसूल नहीं है, उस लड़के ने आगे से कहा कि मेरे ये उसूल नहीं है कि मैं ऐसी लड़कियों को घर लेकर आऊँ। मुझे वहाँ से महसूस हुआ कि मैं कितनी गिर गई हूँ, एक वो मुझसे कितनी गंदे तरीके से पेश आ रहा है। उसने मुझसे इतना फ़ायदा लिया, जिस्मानी फ़ायदा भी लिया। फिर मैंने ना कहा कि उस दिन मैंने कहा था, मैंने उसको कहा था कि आज के उधर मैंने दिल में इतनी रोई थी उस दिन, इतनी रोई थी कि मैं बर्तन धोती थी तो मैं रो रही होती थी, मैं कोई काम कर रही थी, मैंने कहा यार ये देखो तो सही, इतनी मुश्किलों से ज़िंदगी मैंने गुज़ारी है, इतनी शराफ़त से। मेरे जो ताल्लुकात बने थे वो अचानक ही बने थे, मैंने कभी किसी के साथ इस तरह गंदे ताल्लुकात तो मैं नहीं बनाती थी। तो मुझे तो पता था अपनी शराफ़त का, ऐसे मैं तो सच बोलूँ, मैं तो वो अपने आप को बहुत शरीफ़ समझती हूँ, अभी भी, अभी तक ना। तो ना मैं इतनी रो रही थी, मुझे याद है कि मेरी दोस्त मेरे पास आई थी, उसने कहा कि यार तुम पागल हो, कितने लड़के होते ही ऐसे बदतमीज़ हैं। ख़ैर फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा आया,
مجھے حیرت ہوئی، دوبارہ آیا اور میں دوبارہ بیوقوف بنی۔ آخر میں نے کہا کہ یار یہ تو اس کی باتوں میں نا سیکس ہوتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا اس کی بات، مجھے پھر شائستہ سمجھ آنے لگی۔ پھر میں نے کہا نہیں یار یہ تو سیکس کی باتیں کرتے ابھی بھی، اس کے دماغ میں سیکس ہے اور میرے دماغ میں محبت ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ نہیں میں اس کو آہستہ سے چھوڑوں گی جب میرا نا یہ ڈگری کا نا کنورسیشن ہوگی۔ تو جیسا ہی میں نے اپنا نمبر تبدیل کیا، اس کو بتایا بھی، میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ، میں تم سے خود شادی اب نہیں کرتی، میں تمہیں ریجیکٹ کرتی ہوں اب اپنی شادی۔ ہاں بس یہ تھا کہ وہ لڑکا تھا اچھا، ایسا نہیں تھا کہ میں اس کو نارسسٹک کہوں گی، بس یہ تھا کہ شاید اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا، مجھے نہیں لگا کہ اس کو ٹراما کا میرا پتہ تھا۔ بس وہ کہتے تھے تم بہت سادہ ہو، تم بہت سمپل سی ہو نا، تم فیشن بھی کیا کرو، یہ کیا کرو۔ میں نے کہا دل میں سوچتی، میں نے کہا پیسے ہے نہیں جیب، تجھے فیشنوں کی پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم زندگیاں گزارے، میں نے کہا میں پھر خیر اس کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی، میں کہتی تجھے خبر بھی ہے یارو اس دشت غربت میں آپ اپنا جنازہ اٹھائے پھرتے ہیں، تجھے فیشنوں کی پڑی ہوئی اور ہمیں ابھی زندگیاں کا وہ کرنا ہے کپڑوں کی۔ اور یہ تو خیر وہ لڑکا بھی بہت زیادہ مطلب یہ تھا کہ میں اس کے بارے میں منفی نہیں سوچتی، کیونکہ وہ لڑکا جو ہے نا اپنے پتہ ہے ہمارے لوگ جو ہے نا امیر گھرانے سے تو نہیں تھا، مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا، وہ بیچارہ نوکری کی تلاش میں تھا CCS کرنے کی۔ تو وہ لڑکوں کو تو سب سے بڑا ٹینشن یہی ہوتا ہے، بے روزگاری، لڑکیوں کو فیملی کا ایشو ہوتا ہے اور لڑکیوں کو اس کا، تو بس اس کو یہ تھا کہ چلو۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو آخر میں جو اس نے باتیں کی نا، وہ پھر مجھے بہت بری لگی تھی کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ آپ کے کردار ہی ایسا ہے، اور پھر بعد میں خود ہی اسی کردار کے پاس آ جاؤ اور اس کو منہ کرو۔ تو اور مجھے وہ توجہ بالکل بھی نہیں دیتا تھا، تو جو مجھے بھر بھر کے اٹینشن چاہیے تھی وہ نہیں دیتا۔ میں نے کہا دفعہ ہو جاؤ، میں نے کہا اور بھی دکھ ہے زمانے میں تمہارے سوا۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ یار میں اتنی انرجی اس کو دے رہی تھی، اتنا ڈوپامین دے رہی تھی اس کو، پھر مجھے تو سائنس کی اپنے فلسفے کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے کہا نہ تو اس کو ڈوپامین دیتی، اس سے اچھا ہے اپنے آپ کو ڈوپامین دے، اپنے آپ کو خوش رکھا کرو۔ اور دوسرا یہ کہ میں اپنے آپ سے دوستی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے پھر اپنا نمبر چینج کیا اور سب کے سب میں نے دفع کر دیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے نا سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز رہی نا، ایک چیز نے مجھے بڑی تکلیف سی دی نا، زیور والے معاملے میں بھی نا۔ ایک دفعہ نا جب میں یونیورسٹی میں آئی تھی نا، فرسٹ ٹائم نا میرے پاس بالٹی نہیں تھی، بالٹی اور مگ نہیں تھا، سوچو، اور جوتے بھی نہیں تھے پہننے کو، عام جوتے نہیں ہوتے چپل وغیرہ، وہ نہیں تھے مجھے۔ میں نے نا وہاں پہ نا میں ایک بندے کو جانتی تھی نا، تو اس کو میں نے کال کی، میں نے کہا میرے پاس جوتے نہیں ہیں اور مجھے نا مگ بھی چاہیے۔ اس بندے نے نا مجھے نا بازار میں بلایا نا، یار آپ کو پتا ہے اس نے مجھے بلایا وہاں پہ، میں نے کہا چلو یہ جوتے وغیرہ وہ لے کر دے دے گا نا، جانتا تھا وہ مجھے، ایسا نہیں تھا، لیکن مجھے پتا ہے جب اسلام آباد آئی اس کی نیت اتنی خراب ہو گئی کہ اس نے جب اکیلا دیکھا کہ یہ تو اکیلی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی فیملی کچھ بھی نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ نا مجھے ہوٹل لے گیا۔ اب جب مجھے ہوٹل لے گئے تو ہوٹل والا اس کو عملہ کہتا ہے کہ شناختی کارڈ دکھاؤ نا۔ آپ کو پتا ہے یہ جو چھوٹے ہوٹل ہوتے ہیں اس میں نا آپ کو بیوی کی وہ بھی دیکھتے ہیں، شناختی کارڈ بھی میرے خیال میں اس کے پاس تو تھی نہیں، اس کی شادی ہو چکی تھی، اس کے پاس بیوی کا کارڈ نہیں تھا۔ اس بندے نے کہا کہ آپ اس طرح لیڈیز کو اندر نہیں لے کر جا سکتے۔ میں اندر سے سوچ، میں نے کہا یہ مجھے کیوں، اتنی بیوقوف تھی نا، میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا یہ مجھے کیوں لے کر نہیں، مطلب میں وہاں کیوں جا رہی، میں تو یہاں پہ نا بالٹی کے لیے آئی ہوں اور جوتے لینے کے لیے آئی ہوں۔ تو بعد میں جب اور میں نا اس بندے کو نہیں چھوڑا، بہت بری طریقے سے نا اس ہوٹل والے نے کہا کہ نہیں آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ میں باہر آئی نا، میں نے نا بالٹی اور جوتے لیے، اس نے مجھے اتنا غصے سے نا گاڑی کے اندر بٹھایا، اور میں نا اب میں جب وہاں سے آئی نا تو میں اتنا روئی بھی، اور مجھے نا بعد میں احساس ہو کہ یار وہ مجھے وہ اس کی نیت ہی ایسی تھی، اس کی نیت کیا تھی میرے لیے۔ لیکن میں نے یہ مجھے یاد ہے کہ میں نا بس دعا کر رہی تھی کہ اللہ مجھے اس طرح کی گندی چیزوں سے بچانا، میں نے کیا کر دیا، میں نے کس سے یہ مگ اور بالٹی مانگی ہے۔ ہاں بس، اور پتہ ہے پھر وقت کے ساتھ نا پھر مجھے یہ بات ہے، جیسے بالٹی والی بات کہ میں بالٹی مانگ رہی ہوں کسی سے، یہ باتیں پھر مجھے نا اپنے بھائیوں کو دیکھ کے نا، جب بھی میں ان کو دیکھتی ہوں مجھے یہ باتیں بہت یاد آتی ہے کہ جیسے بالٹی میں نے ان سے مانگی، پھر کہیں پہ نا جیسے میرے پاس کھانا نہیں تھا ہاسٹل میں، تو پھر وہاں پہ کسی نے سوکھی روٹی رکھی تھی، لڑکیاں اپنے روم سے نکال کے نا وہاں پہ رکھ دیتی تھی نا، تو میرے پاس ایک دن کھانا نہیں تھا، پھر میں نے وہاں سے چپکے سے وہ روٹی اٹھائی اور میں باہر کو آئی، تو میں نے وہ کھانا کھایا، اور پھر نا میں نے
نے سے آسمان کی طرف سر اٹھایا. میں نے کہا کہ اللہ یہ کیا میری زندگی ہے, کیا میں کہاں آ گیا, یہ کیا ہے. کھانا کسی نے رکھا ہے نا, جیسے کسی نے رکھ نہیں دیتے کہ یہ نا ہم نہیں کھاتے, یا کوئی اپنے روم سے نہ نکال کے باہر رکھ دیتے تھا. تو پھر میں وہ اٹھا لیتی تھی وہ کھانا بھی. کسی کو بتایا نہیں آج تک کہ یہ کھانا بھی میں اٹھا لیتی ویسے. اور کسی نے کپڑے پہن کے ہوتے تھے ہاسٹل میں, پھر میں وہ اٹھا کے لے آتی تھی, اس کو دھوتی تھی. مجھے یاد ہے ایک لڑکی نے تو بڑے غور سے دیکھا کہ اس کے کپڑے تو میں نے پہن کے تھے, تو یہ کون اٹھا کے اس کو پہن. ہر دن وہ مجھے اس دوپٹے میں دیکھتی تھی کہ یہ دوپٹہ اس لڑکی نے پہنا, اس کو تو میں نے پہن کا ہوا تھا نا. تو وہ بہت اچھی, مطلب مجھ سے تو بہت حیثیت میں وہ مالدار لڑکیاں تھی ساری. تو میری تو یہ حیثیت ہو گئی تھی وہاں پہ. کھانا نہیں ہوتا تھا, پھر اتنی بھوک لگی ہوتی تھی, کبھی بھی دل کرتا تھا کہ کوئی ہوتا قسم سے کھانا ہی کھلا دیتا. یہ چیز تو یہ چیزیں بہت ہوتی تھی. تو پھر یہ جب چیزیں میں دیکھتی ہوں نا اور اپنے بھائیوں کو دیکھتی ہوں, مجھے بہت غصہ آتا ہے ان پہ. میں یہ باتیں نہیں بتاتی تھی, میں تو اپنے گھر میں بھی آ کے یہ باتیں نہیں بتاتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اور اس وجہ سے نا بہت تکلیف بھی ہوتی تھی, لیکن میں نہیں بتاتی تھی کسی کو. مجھے بہت شرم آتی تھی. کیا ہم دیکھو کھانے کی, میں تو اپنے آپ کو کچھ سمجھتی تھی, اور میں اس طرح کسی نے کھانا رکھا ہو میں نے اٹھایا ہو, کسی نے کپڑے پہنگے وہ میں نے اٹھائے, تو میں کس طرح بتاتی تھی. بالٹی کی بات کسی کو ایسے نہیں بتاتی تھی, کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں نا غلط چیزیں وہ اٹھا لیتے. کسی کو یہ باتیں نہیں بتاتی تھی میں. اور بس یہ تھا کہ جو میری آس پاس جو سہیلیاں تھی نا, جو میری نزدیک کی نا, اب ان کو تو ہر صورتحال کا پتہ تھا کہ جیسے میرے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا تو وہ لے کر آ جاتی تھی. اپنے ساتھ میس میں جاتی تھی تو کھانا اٹھا کے چھپا کے لے آتی تھی. تو میں جب بوکو کی طرح کھا رہی تھی, تم اتنی بھوکی ہوتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد میں اتنی سرخ اور سفید اور وائٹ تھی, وہ کلر ہی ڈل پڑنے لگ گیا تھا. میرا خون ایچ پی کم ہونے لگ گیا. میں کلاس میں بیٹھی ہوتی تھی تو میں نا ایسے بیٹھی رہتی تھی, اور میں سست ہر وقت میرے سر میں بھی درد ہوتا تھا, ہلکا پن, نیند آتی تھی. تو میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کرا, میں نا اس نے کہا خون آپ کا کم ہے, آپ نے بچہ بھی پیدا کرنے ہوتے ہو لڑکیوں نے, تو آپ کا خون اتنا کم کیسے ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کہ ایسا. تو میں جب باہر آئی تو میں بڑی ویسے اداس بھی تھی, روئی بھی تھی. میں نے کہا کھانے کی کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہے, اب یہ تو ہوگا. تو میں بیٹھ کے رو بھی رہی تھی کہ دیکھو اب یار اللہ سے بھی دوبارہ اللہ سے گلے کر رہی تھی کہ دیکھو کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی, اب میرا خون بھی کم ہو گیا, یہ اب نوبت آ گئی ہے. نہیں, میں نے پتا کیا کیا, میں نے نا اپنی میس کی جو وارڈن تھی نا, اس کو 1 لیٹر لکھا نا, چھوٹا سا نا, اس کو لکھا. میں نے کہا دیکھے میرے پاس کھانا نہیں ہوتا, اور پھر نا یہاں پہ جو کھانا بچ جاتا ہے وہ مجھے دے دیا کرے نا میس کے اندر نا. تو یار اس نے پھر مجھے بلایا, وہ رونے لگ گئی کہ تمہارے پاس کھانا نہیں ہوتا تو تم بتاتی کیوں نہیں. میں نے کہا میرے والد نہیں ہے نا, تو وہ میرے ساتھ اتنی روئی تھی. ہاں میں ویسے بہت روئی ہوں اپنی چیزوں کو لے کے, میں بھی بہت روئی ہوں قسم سے. جب بھی وہ سب کچھ, مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں, ایسے نہیں تھا کہ وہ بڑی چیزیں ہوتی تھی کہ کبھی جوتے نہ ہو اور آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہو, اور وہ بندہ آپ کو مدد کے بہانے کچھ آپ سے مانگ رہا ہے. اور میں نا ایک دفعہ اپنی دوست سے لڑی, میں نے کہا وہ مجھے جوتے لے کر دے رہا تھا اور تم نہیں آئی, تو میں کیسے اکیلے ملوں گی کسی سے, صرف جوتے ہی نہیں تھے. میں اب حیران ہوتی ہوں. اور پھر اس کو پتا چلا, اس نے جا کے کسی اور لڑکی کو ایسے بتایا, اس نے کہا یہ پیسے اس کو دے دو, جوتے لے دو. میں اتنی پاگل تھی, میں نے کہا یار تم نے اس کو کیوں کہا, اس لڑکی کو, مجھے وہ لے کر دے رہا تھا ایسے ایسے. تو اس چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچو, پھر آپ کا کیسے دل کرتا ہے ایسے بھائیوں سے جن کے پاس وسائل تھے, سب کچھ تھا, لیکن انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی. ہاں بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی, اور مجھے لگتا ہے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے اتنی پھیل جاتی تھی چھوٹی چیزیں. حالانکہ میں پتہ نہیں کیا کرتی تھی میں نا چیزوں کے لیے. اور ایک دن تو میں گئی, میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا, جا کے میں بھائی اس کے پاس بیٹھی, اپنی ایک چھٹی تھی اس کے پاس. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کا اسکالرشپ تو 4 سے 2,000 ہے نا. تو وہ جو ہے نا, میں جب اس نے کہا 4 سے 2,000 ادھر اسکالرشپ ہماری فیسیں جو ہوتی ہے وہ تو 18,000 تھی, ویسے کم تھی, زیادہ نہیں ہوتی, پھر میں بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہماری نا میری پڑھائی پہ اتنے پیسے نہیں لگ رہے تھے. آپ کو پتہ ہے بہت کم فیس تھی, 18,000 روپے فیس تھی ایم فل کی. آپ سوچے ایک سیمسٹر کی, کیونکہ نا وہ نا ہمارے ڈپارٹمنٹ کو نا اس کو
یہ ڈیل کرتے ہیں سعودی عرب والے، تو ہماری فیسیں بہت کم تھی، اب 18,000 روپے تھی، اور وہاں پہ میرے پاس 5,000 وہ کہہ رہے تھے ہے۔ میں تو روم کے اندر آئی ہوں، کلاس ہو رہی تھی نا، میں کلاس کے اندر سے گئی تھی، انہوں نے مجھے بلایا تھا نا، کیونکہ اتنی فی ہے۔ اب میں نا اس کو چڑیو کو دیکھو، چڑیو مجھے دیکھے نا، یہ چڑیو کو تو پتا تھا کہ اس کا تو باپ بھی نہیں ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں روم کے اندر آئی، میں اتنی ابھی میں سوچتی، میں کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور میں نا چپ بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم میں رونے لگ گئی، اور اتنی روئی تھی، اتنی روئی تھی کہ مطلب ایک پیسے 18,000 میرے بھائی اپنے بچوں کو کتنا کھلاتے ہیں، اور میں یہاں بیٹھ کے ان سے باتیں سن رہی تھی کہ تمہارے پاس 5,000 ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے تمہیں۔ تو میں اتنی بیٹھ کے روئی تھی ایک بار، اور مجھے یاد ہے کہ وہ مصری ٹیچر تھی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ پھر یہ میری دوست بہت اچھی تھی، انہوں نے پھر میرے لیے پیسے ارینج کیے کہ چلو اس کی فیس ادا کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ جو ڈرامہ بنا نا، میں ایسے نہیں کہتی کہ ڈرامہ چھوٹی چھوٹی، بہت ساری چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا جو اس سے ڈرامہ بن جاتے ہیں۔ جیسے میرے والد فوت ہوئے، اب فوت ہوئے نا، مجھے وہ نا کال پہ بتاتے کہ وہ فوت ہو گئے، آ جاؤ، ایسے کر کے بتاتے، وہ نام بھی نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کہ مطلب اس طرح کون بتاتا ہے نا کہ آپ کی میرے ساتھ اتنی دشمنی ہے کہ آپ اپنی بہن کو یہ بتاتے کہ وہ فوت ہو گئے تو آ جاؤ۔ جب میں وہاں گئی نا، رات تین بج رہے تھے نا دن کے، میں 3 بجے سے نکلی، وہاں پہنچی تو رات 11 بج رہے تھے، بالکل اکیلی تھی، راستے میں کھڑی۔ میں نے کہا کہ میں اتنے راتوں کو تو کبھی بھی نہیں گئی نا۔ اب میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا کوئی تو آ جاؤ۔ مجھے نا ایسے جیسے انسان تھوڑا سا ہوش میں تو نہیں ہوتا، ظاہر ہے میں مسافر بھی تھی، مسافر میں مجھے پتا چلا کہ باپ فوت ہو گئے۔ تو میں نا خود کو میں نے کہا کہ میں کیسے، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ رشکا والا مجھے نا کہیں اور نہ لے جائے اور مجھے پتہ ہی نہ چلے، رات تھی، اندھیرا تھا۔ تو میں نے ان کو کال کی، تو میں نے ان کو کہا کہ کوئی تو آ جاؤ نا یہاں پہ نا۔ کبھی زندگی میں نے ان کو کال نہیں کی میرے لیے آ جاؤ، میں خود ہی آتی تھی ہمیشہ۔ اس دن انہوں نے، جب میں نے اس کو کہا کہ تم اسلام آباد تک جا سکتی ہو تو یہاں پہ بھی آ سکتی ہو، تو آ جاؤ خود ہی۔ مجھے اتنا عجیب لگا، حالانکہ میں نے کبھی ان لوگوں سے لڑائی نہیں کی، اپنے حقوق نہیں مانگے، اپنے پیسے ہر چیز معاف کر دی ان کے لیے، پر یہ چیز تو نہیں کہ آپ اتنے دشمنی والے کام کرے ہمارے ساتھ، کیا آپ، میں سڑک پہ اوپر کھڑی ہوں، بہن ہوں آپ کی عزت ہوں، اور آپ کہہ رہے کہ آ جاؤ وہاں تک جا سکتی ہو تو یہاں بھی آ سکتی ہو۔ وہ تو میں اس دن ایسے ہی ڈر رہی تھی نا کہ رشک والے مجھے کہیں ایسے نہ ہو کہ میری ہوش وغیرہ کہیں اور ہو، اور سوچے کہیں اور، وہ مجھے کہیں اور لے جائے، کیونکہ رات ہوتی ہے تو چھوٹے شہروں میں تو اتنے اندھیرا ہوتا ہے نا کہ اس میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ گلیاں کون سی ہے، کہاں جا رہا ہے رشے والا۔ بس دیکھے کتنا، اور اتنے اچھے لوگ ملے۔ دیکھے میں نا، وہ جو میں کھڑی تھی نا راستے میں، تو وہ مجھے بڑی گاڑی والا نا بندہ مجھے بار بار دے کے جا رہا ہے نا کہ لڑکی تو رات کو کوئی بھی نہیں، یہ اکیلی کھڑی ہوئی ہے۔ تو میں اتنا پانی بھی میں نے نہیں پی رہی تھی نا، وہ بندہ جو ہے نا، اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں گھر تک چھوڑا ہوں۔ میں نے کہا اگر اس نے مجھے گھر تک چھوڑا ہے تو میرے گھر والے تو کہیں گے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا چکر ہے اس کا۔ تو میں نے نہیں کہا، میں نے کہا میں خود چلی جاؤں گی۔ تو خیر، تو بس وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس نے مجھے نا بہت اندر سے ان کے لیے کوئی محبت والی چیز نہیں ڈالی، کتنی محرومیاں بن جاتی ہے۔ جیسے کھانے والی بات کتنی، اب میں سوچتی ہوں، جب بھی میں کھانے کو دیکھتی ہوں، میری نا ایک دن مجھے دوست کہتی، میں دوست کے گھر میں تھی نا، تو مجھے کہتی یار آگے کوئی بھی کھانا رکھ دے تو تم کھا لیتی ہو نا، تم نا مطلب ایسے نہیں کہتی کہ نہیں چھوڑتی۔ اب میں نے نا اس کو پھر میں نے نا، وہ میرے ساتھ ہاسٹل میں بھی تھی نا، تو میں نے اس کو کہا، اس وقت ہاسٹل میں تو نہیں بتایا تھی یہ بات، میں نے کہا یار تمہیں پتہ ہے ہاسٹل میں نے کیا کچھ نہیں کھایا، اس طرح تم لوگ روٹی کر چھوڑ دیتے تھے، وہ میں نے کہی ہے، تو ہر چیز کھائی، تو ادھر مجھے پتہ چل گیا کہ جو بھی ملے شکر سے کھا لو نا، کہ تمہاری کتنی اچھی عادت ہے۔ میں نے کہا میری اسی طرح عادت بنی ہے نا، تو میں نے کہا میں نے تو اتنا کھانا کھایا کہ ڈسٹ بین سے بھی اٹھایا ہے کھانا، تم اس کی فکر نہ کر کے تھی، تم اتنی پاگل ہو، تم کسی سے کہتی تو صحیح۔ میں نے کہا پھر تم جا کے میرا مذاق بناتے لوگوں کے سامنے کہ دیکھو یہ کتنی غریب سی ہے، فیملی سے ہے، میں تو اپنے آپ کو شان و شوکت والی سمجھتی تھی۔ مطلب مجھے لگتا تھا شرم آتی تھی، مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ شرم آتی تھی، میں کہتی تھی کیسے کہوں گی کسی کو۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اتنا اچھا، پتہ ہے اتنے گلاب جامن تھے، کسی نے ایسے ڈسٹ بین میں ڈالے تھے، وہ بھی میں نے اٹھا لیے تھے کہ یہ دیکھو اتنے اچھے، اور میں کھا لیتی تھی، ایسی بن گئی تھی میں کہ مطلب کوئی بیکار ہی نہیں ہوتا، پوری بیکارن بن گئی تھی۔
ہاں نا، دیکھیے ان سے میں کپڑے لے لیتی تھی کبھی، جیسے میں کہیں جاتی تھی ان سے کپڑے لے لیتی تھی، کوئی اور چیز لے لیتی تھی. تو پھر یہ چیز بھی کہ میں کھانے کی کوئی چیز اور بھی ان سے لیتی، تو یہ تو بہت بشرمی والی بات ہے. ابھی جب میں کوئی مجھے مسئلہ ہوتا تھا تو وہ میرا پوچھتے تھے کہ لیلا تم کیسی، یہاں تک کہ ان کی اس کی نا خاندان کے ساتھ بھی میں ایک عرصہ رہی، تو وہ لوگ مجھے بہت پسند کرتے تھے. میں ان کی وجہ سے نا، میں بھی بہت میں ان کے گھر کے سارے کام کر دیتی تھی اور اتنے اچھے سے برتن. تو نا میں اتنی ان کھانوں اور ان سب چیزوں سے، میں پتہ ہے ایم فل تو میں نے کیا تھا، میں تھی بھی اچھی اسٹینڈرڈ کی، لیکن میں ان کے گھر میں جا کے نا، میں نے وہ ان کے غسل خانے، وہ برتن شرتن سب چیزیں دو دیتی تھی نا. تو میرے اندر نا شاید وہ جو میں نے کھانا کھایا تھا، اتنی مفلسی گزاری تھی نا، تو میرے اندر وہ ایٹیچیوڈ نہیں تھا لڑکیوں والا، جیسے لڑکیوں میں ہوتا ہے نا کہ یونیورسٹی سے پڑھ کے، کیونکہ میں نے نا بڑی تکلیف والی چیزیں دیکھی تھی. تو میں جب اس کے گھر گئی نا، جب میں نے ان کے باتھ روم دھوتی تھی، ان کے کپڑے دھو، وہ لوگ مجھ سے بڑی محبت ان کو ہو گئی تھی نا، کتنی اچھی لڑکی ہے نا، کہ اتنی بڑی ہونے کے بعد بھی کسی چیز میں بھی اس کو شرم نہیں آتی. تو وہ اصل میں یہ نہیں تھا، اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے اتنی گندی زندگی ادھر گزاری تھی کہ مجھے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا اس چیز سے کہ میں غسل خانے کسی کے دوں، کسی کی مطلب میں ان کا گھر کا گند جو ہوتا تھا وہ بھی چنتی تھی. وہ مجھے کہتی تھی تمہارے کتنے سفید ہاتھ ہے، اور تم ایسے، مطلب وہ مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ کہتی تھی کہ مطلب تم بہت الگ ہو. کہتی میں تو تمہارے ہاسٹل میں جانتی تھی، اب مجھے پتا ہے کہ تم کتنی الگ ہو. تو یہ چیزیں تھی، وہ سب چیزیں پھر نکل گئی نا. اور میرا غرور بھی لڑکیوں کا ہوتا ہے نا کہ ہائے میرا کوئی خیال کرنے والا. تو پتہ چل گیا تھا کہ کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، تو اب دوسروں کے گھروں میں پھر جاتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی، ان کا کھانا کھاتی تھی. کچھ عرصے یہ بھی کیا، پھر سب چیزیں چھوڑ دی. میں نے کہا نہیں، اب نہیں کرنا، بہت تک گئی تھی. میں کہتی تھی کہ میں پڑھنے پہ توجہ ہی نہیں دے پا رہی تھی، اس کاموں سے بھی تنگ گئی تھی. کہانی بہت یہ تھی کہ میری کہانی نا بہت الگ ہو گئی تھی. شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ لوگ میرا خیال کرتے تو یہ سب چیزیں اتنی بے دردی سے نہ ہوتی. مجھے نا، آپ کو جب آپ کے اپنے نہیں اپناتے ہیں نا، تو پھر وہ معاشرہ تو پھر آپ کو تباہ و برباد کی طرف لے آتا ہے نا. آپ معاشرہ کہاں رحم کرتا ہے؟ معاشرہ تو کہیں بھی رحم نہیں کرتا آپ کے ساتھ. تو بس یہ تھا، وہ سب چیزیں ہوتی گئی. کبھی کیا کسی سے وہ کرنا ہے، احسان لینا، کبھی کسی سے، سب چیزیں کر کے اپنی ڈگری مکمل کر لی. میں نے کہا یہ تو میری ضد ہے کہ میں بھی یہ ڈگری لے کر جاؤں گی. اور پھر میں نے ابھی ضد بنائی ہے کہ میں کمیشن کا ٹیسٹ ہر صورت میں کلیئر کروں گی، کیونکہ میرے پاس اور راستہ نہیں ہے. کاروبار کروں گی، اس کمیشن کے ذریعے میں کماؤں گی. جب میں اس سے پیسے کماؤں گی تو پھر میں اپنی شادی بھی کر سکتی ہوں، اور کوئی اپنی زندگی کو بڑا مطلب مستحق کر سکتی ہوں، خود مختار، جو میں چاہتی ہوں، جس طرح میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی. بس کیا زندگی تھی قسم سے. ابھی بھی میں سوچتی کتنی چیزیں ہیں درمیان میں، بہت ساری چیزیں ہیں جس نے مجھے بڑا ٹراما دیا، جس نے مجھے، میری ماں کا بچپن کے مارنا، وہ چیز بھی میرے لیے بڑی وہ تھی. لیکن وہ تو وقت کے ساتھ پھر دل بھی جاتی ہے نا چیزیں. لیکن یہ تھا کہ وہ بھی بہت عرصے تک مجھے نا کرتا رہا تنگ کہ یہ چیز کیوں ہوئی، میری ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا انہوں نے. اور بہت ساری چیزیں تھی. اور میرے مطلب یہ دیکھو، یہ بھی ایک ڈرامہ بن جاتا ہے نا کہ آپ اپنے، میں جیسے فرسٹ آتی تھی نا، تو میرا باپ نا مجھے کہتا تھا تم جاؤ یہاں سے، کیوں آئی ہو یہاں پہ نا، یہاں مت بیٹا کرو. اور جو میرا بھائی پاس ہو جاتا تھا، صرف فرسٹ بھی نہیں آتا، میں فرسٹ آتی تھی، اس کو اپنے پاس بٹھاتا تھا، اس کو پیسے بھی دے دیتا تھا، اور مجھے کہتا تھا کہ جاؤ یہاں سے، مت بیٹا کرو. اور میں اس کے پاس جاتی تھی نا، باغ کے کہ میں فرسٹ آئی ہوں نا، میرا بھائی جاتا تھا میں پاس آیا ہوں. وہ میرا باپ اس کو پیسے دیتا، مجھے کہتا تھا کہ جاؤ دفعہ ہو جاؤ یہاں. مجھے ایسے دفعہ تو نہیں، مطلب کہتا تھا کہ جاؤ یہاں سے، کوئی پیسے وغیرہ نہیں دیتا تھا، کہتے یہاں سے جاؤ بس، ہو گیا نا. اس طرح کا ایٹیچیوڈ تھا. اور پھر میری ماں بہت مطلب سادہ بھی تھی نا، جیسے کھانا بناتی تھی نا، تو مجھے لگتا ہے لڑکوں کو نا ادھر سے ہی ایٹیچیوڈ آ جاتا ہے. کہ میری ماں کھانا بناتی تھی تو میں نے ان کو دیکھتی تھی کہ کھانے کے اندر جو اچھی بوٹی ہوتی تھی نا، وہ میرے بھائیوں کو دیتی تھی، اور جو سب سے جیسے گلے کی کوئی ہڈی وغیرہ چھوٹی گوشت، وہ ہمیں دیتی تھی. کہتے وہ لڑکے ہیں، تم لڑکی ہو تو تمہیں نہیں یہ ہے. تو ایسی چیزیں ہمارے ساتھ کرتی تھی. تو مجھے لگتا ہے وہ بھی آپ کے گھر کے اندر عزت کم کر دیتا ہے نا. ماں باپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اپنی اولاد کے ساتھ. کتنی بس
اور اتنے مطلب جتنی ان کے اندر ابھی جہلیت بھی اپنے بھائیوں کے اندر لگتی ہے نا، مطلب ٹھیک ہے انہوں نے کیا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بچپن میں جو چیزیں کی وہ تو اسے اس میں کی تھی نا، چلو اس کے اندر سمجھ نہیں تھی، لیکن جو ابھی کر رہے ہیں نا وہ بھی کوئی اتنی مطلب ابھی بھی میں اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہوں، کھانے پینے کا، چیزوں کا، تو وہ بھی ابھی تو خیر ان کے اندر سمجھداری ہر چیز تھی نا، تو ابھی بھی انہوں نے کوئی اس طرح رسپانسبلٹی نہیں اٹھائی چیزوں کی، شاید وہ ایسے ہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اتفاق اور اب دماغ نہیں کھانا، میں ان کے ساتھ میں ان کے گھروں میں ہی نہیں جاتی ہوں، نہ میں ان کے ساتھ بولتی ہوں زیادہ، کیونکہ مجھے بھی پتہ چل گیا کہ چلو انہوں نے سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ مجھے نا اسلام آباد میں بہت اچھی طرح پتہ چل گیا تھا ان کا، یہاں تو خیر یہاں پہ جو ہوا یہاں تو میں بچی تو تھی، وہاں تو میں لوگ تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، اور میں اتنی معصوم سی کہ لوگ پتہ نہیں کیسے کیسی باتیں کر کے مجھے بڑے بہلا پسلا لیتے تھے۔ میں مطلب ایسے نہیں، مجھے اکثر لوگ کہتے تم اتنی بڑی جو تم مطلب بندہ آپ بھی سوچیں گے نا اتنی بڑی ہو کے کون اتنی جلدی پسل جاتا ہے، لیکن جب آپ کاموں میں ہوتے ہیں تو آپ بہت جلدی لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ نہیں بس یونیورسٹی لائف تھی، بہت مشکل سے گزری تھی، کھانا مطلب دیکھو ضرورت ہوتی ہے، کپڑے تو تھے ہی نہیں، کپڑے تو چھوڑو بہت عیاشی والی چیز تھی، میرے لیے کپڑے تو نہیں تھے، میرے کھانا نہیں ہوتا تھا، وہ میرے لیے سب سے زیادہ مسئلہ بن گیا تھا۔ ہائے قسم سے میں تو کسی کی میرا تو دل ہوتا تھا، اور اچھا کھانا کبھی کبھی مل جاتا تھا، ہائے ہائے جو اچھا کھانا ملتا تھا، مجھے ایک دن میں کسی اچھے کھانے پہ لگی ہوئی تھی نا، مجھے اچھا کھانا تو میری دوست نے کہا کہ تم 3 دن کھانا نہیں کھایا جو تم ایسے کھا، مطلب میں بھوکی نہیں تھی، میری طبیعت میں بھوکا پن نہیں تھا، لیکن واقعی میں کھانا بہت کم تھا، اور مجھے نا بہت انسان جب ینگ ہوتا ہے تو اس کو تو ویسے ہی بھوک لگ رہی ہوتی تھی، اور میں پڑھتی بھی تھی تو مجھے اتنی بھوک لگتی تھی اور کھانا نہیں ہوتا تھا، مجھے وہ سب چیزیں بہت یاد آتی ہے کہ کھانا نہیں ہوتا تھا، اور پھر میں ایسے نا بھوکی انتظار کرتی تھی کوئی کہیں رکھ دے کھانا وہ میں اٹھا لوں، کوئی اس طرح کی چیزوں کا، اور پھر ڈھونڈنا، مجھے لگتا ہے وہ چیزیں مجھے کبھی بھی نہیں بولتی جب بھی میں اپنے بھائیوں کو دیکھتی ہوں، لیکن میں کہتی ہوں کہ چلو جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے۔ اتنا آپ کو پتہ ہے، آپ نے نا ایک سٹوری بتائی تھی نا کہ ایک بیٹی کا اتنا خیال رکھتے ہیں، میرے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی تھا، میرے ماں باپ بہت خیال رکھتے تھے میرے بھائیوں کا، میرے بھائیوں کا بہت خیال کرتے تھے، ہمارا تو کوئی خیال کرتا بھی نہیں تھا، اتنا مطلب ایک لڑکی ہونے کی وجہ سے، ہاں آپ کو پتہ ہے میں نا صرف 7 کلاس میں تھی، تو میرے بھائی کو صرف اس بات پہ غصہ آیا کہ میں سفید برقع کیوں نہیں کرتی، کیونکہ میں سفید برقع اب نئے نئے جوان ہوتا ہے نا بندہ تو 6-7 میں نا، تو وہ نا سفید برقعے میں اس کو تنگ ہوتا ہے نا بندہ، تو میں یاد مجھے نا وہ کہتا سفید برقع، تو اس نے جا کے نا میرا وہ کوٹ والا عبایا نہیں آتا، اس نے وہ اٹھایا، اور میں 7 کلاس میں اس کو دیکھ رہی تھی، اس نے اس کو جلایا، اس کو آگ لگائی اس برقعے کو، اس نے کہا تم نے یہ نہیں، تم نے سفید برقع پہننا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی جو آپ کو اتنا برا کرتی ہیں، اور پھر جیسے کبھی نا برقعے کے بغیر کہیں ایسے دیکھ لیا تو اتنی گالیاں دی، تو میں کہتی تھی کہ میں سوچتی تھی کہ یہ اسلام ہونا یہ ہے، یہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ پردوں کی اتنی حد درجے کرے کہ آپ گالیاں دوسروں کو دینے لگ جائیں، پھر مجھے ادھر سے بڑی اسلام سے نفرت بھی ہونے لگ گئی، وہ زبردستی اٹھاتے تھے نماز پڑھو، اور حقوق نہ ہو تو نماز زبردستی پڑھواؤ لڑکیوں سے، اور میں آگے سے بہت گندی، میں کہتی تھی، میں بھی آگے سے کہتی تھی کہ یہ کون سی نمازیں ہیں جو تم لوگ ہمیں پڑھاتے ہو زبردستی، اور حقوق تو تمہارے پاس ہے نہیں دینے کو، اور بس، اور مشکل میں دیکھو میں کہتی ہوں مشکل میں وہ لوگ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، میرا اعتبار ہی نہیں ہے ان پہ، میں چاہوں بھی تو میں ان پہ اعتبار نہیں کر سکتی، انہوں نے میری اتنی مشکل زندگی میں مجھے اکیلے، میرے بھائی چھوٹے نہیں تھے، انہوں نے زندگیاں دیکھی تھی، نے جس بندے نے PMS کیا ہو، آپ کو لگتا ہے وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو دنیا جہاں کا پتہ نہیں تھا، جب اس نے مجھے اس طرح مشکل زندگی میں دھکیلا اور پتہ نہیں کیا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پہ میں کیسے اعتبار کر سکتی، میں اعتبار کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتی اس پہ اعتبار، نہ اس کے ساتھ جو بھی رشتے منسلک میں ان پہ نہیں کر سکتی اعتبار، انہوں نے مجھے اس صورتحال کی، وہ تو مجھے اگر میں کہتی نا کہ میں نا کالگر جیسا نہیں ہوتا وہ بن جاتی، یہ تو میرے اندر بہت ضعف تھا، میں چیزوں کو بہت شرم والی تھی، یہ سب چیزیں نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اگر میں کچھ عرصے کے بعد دیکھتی تو کالگر طوائف والا روپ میرا ہوتا، تو جو لوگ آپ کو اس طرف نکال دے کہ طوائف، صرف یہ کہ میں نے پڑھائیاں کرنے کے لیے آئی تھی،
لوگ بہت آپ کو پتہ ہے 5 کلاس کے اندر اتنے بڑے بڑے لڑکوں کو پسند کر کے لانا، اور میں جوان تھی، اور کوئی ایسا بندہ پسند کر کے لے آنا جس کی دوسری شادی ہوئی ہو، اور پھر اس کے لیے ہاں کرنا. کتنی پاگل تھا وہ. تو میں پھر دوستوں سے پوچھ لیتی تھی کالج میں، تو وہ مجھے بتاتی کہ نہیں پاگل، ایسی شادیاں نہیں ہوتی. تو اس طرح نہیں ہوتا. میں نے پھر خود کو سمجھایا، اور اس لیے شادی کرتے تھے. خود کا کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ان کی شادیاں کرو، ان کو دفع کرو ہمارے منہوں سے. مطلب اتنی، اور پھر پیچھے گالیاں دینا اتنی گندی گندی. حالانکہ میں ہمیشہ حیران اس بات پہ ہوتی ہوں نا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ان کی، مطلب نہ ان کی بیویوں کے ساتھ کبھی ہماری لڑائی، نہ ان کے بچوں کے ساتھ. بس نہ ہمیں ناپسند کرنا، کیونکہ ہمارے والد ہمیں پسند نہیں کرتے تھے. میں نے وہاں سے یہ بات اندازہ لگائی تھی کہ ہمارے والد اگر ہمیں عزت دیتے اور ہماری ماں، تو شاید یہ چیز اس طرح نہیں ہوتی. ان کی محبت انہوں نے دل میں نہیں ڈالی نا. وہ اتنے خود غرض بن گئے. جب آپ کسی کو اچھی بوٹی کھلاؤ گے تو وہ تو خود غرض بنے گا، اس کو کیا بہن کی سمجھ آئے گی. پھر آپ اس کی جگہ اپنی بہن میرے بھائی نے نا میری آنکھ پہ مجھے نا چپل مارا، وہ آنکھ میری سرخ تھی. میری ماں نے اس کو کچھ نہیں کہا. اگر یہی چپل میں مارتی تو شاید وہ میری اتنی پٹائی لگاتی کہ پورا گھر دیکھتا. تو وہ اس طرح تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ اتنے ہم سے مطلب میرے والد نے نا سب چیزیں کاغذات میں نے دیکھا کہ وہ نا انہوں نے نا جائیداد کو نا میرے بھائیوں کے نام پہ اس کو ہدیہ کر دیا ہے. ہدیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ گفٹ کر دیتے ہیں. تو ہمارا نام تک اس نے نکال دیا. حالانکہ ہم 2 بہنیں ہیں، اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، اور ہم نے کبھی بھی اپنے بھائیوں کو تنگ نہیں کیا. مجھے اتنا اس بات کے لیے بڑا رونا آتا ہے کہ ہم نے کبھی ان کو تنگ نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ اپنے خرچے خود اٹھائے. کبھی انہوں نے کچھ دیا بھی نہیں تو ہم نے نہیں لیا ان سے. مطلب کبھی انہوں نے عید کے کپڑے بھی نہیں لے کر دیے تو ہم کچھ بھی نہیں. لیکن مجھے اس بات کے لیے بڑا ہوتا ہے کہ ہم نے تو کچھ مانگا ہی نہیں، اور انہوں نے نا کیا کیا ہمارے ساتھ. صرف عورت ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں تذلیل ہماری کرتے. لیکن ان سب میں نا پتہ ہے وہ میرے پیچھے نا ایسی باتیں کرتے تھے، یہ تو آزاد خیال ہے، لڑکوں کے ساتھ ہے، لڑکوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، یہ ہے. لیکن وقت نے ان کو بتایا کہ اصل میں نا سب کو، جب میری والدہ ہے، جب میرا والد فوت ہونے لگا ہے نا، مجھے کہتے ہیں میں نے جب وہ میرے ساتھ بیٹھا نا ایک دن، تو میں نے ان کو بتایا، وہ میرے ساتھ وہ بیمار پڑ گئے نا. میرے والد بہت بیمار پڑ گئے. جب میرے والد بیمار ہوئے نا تو بیٹے تو خیال نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے بیٹے کوئی خدمت نہیں کرتے. وہ میرا نام پکارتے، ادھر آؤ، مجھے اٹھاؤ. وہ گرے تھے نا تو یہ کر لو میرے لیے، یہ کر لو. اور پھر میں ان کو منہ سے کوئی کھانے کی چیز میں، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن میں جب بازار سے آتی نا تو میں پڑھنے سے نا تو میں ان کے لیے انگور لے کر آ جاتی تھی. تو مجھے وہ کہتا کہ نا تو بہت بڑی افسر بنے گی نا. تو میں نے کہا ویسے یہ سے کہتے ہیں. میں نے کہا کہتے ہیں تو تم بن جاؤ گی نا، مجھے پتہ ہے تم بن سکتی ہو. تو میں نے اس کو نا ویسے تاریخ بتائی تھی. وہ کہتے ہیں شیعوں کی تاریخ تو بتاؤ مجھے. تو میں نے ان کو بتائی شیعوں کی تاریخ نا، کہ شیعہ آپ کو بتایا نا تھوڑے سے ان کو شوق ہوتے ہیں. تو میں نے نا پھر ان کو بتایا شیعوں کی اور سب کی نا، خوارج، معتزلہ، قادریہ، سلسلہ جو ہے جبریہ. میں نے کہا ان سے یہ سب چیزیں بنی ہے نا، اور یہ بنی امیہ پہلے، پھر اس کے بعد بنو عباس، اور اس طرح سب چیزیں ان کو بنے ہوتے. وہ بڑا کہتے تم تو بڑی ذہین ہو، ہم نے تو تمہیں کہتے ہیں مجھے آگے سے کہ تمہیں تو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، ہم نے تمہیں ایسے عزت ہی نہیں دی نا. اور نہ کہتے تم چپ اتنی رہتی تھی گھر میں، کسی سے بات ہی. میں نے کہا تو لوگوں نے کبھی کہا ہی نہیں. تو کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم نے تمہیں وہ عزت و مقام نہیں دیا آخری ٹائم پہ نا. تو میں نے نا آپ کو بتائیے وہ اتنا بیمار تھا کہ وہ پیشاب کے لیے بھی اٹھ نہیں پاتے. تو میرے بھائی نا ان کو نہیں روم میں رکھتے تھے نا کہ یہ بیمار ہے ہم کیسے اٹھائیں گے. ان کی بیویاں بھی تھی تو میں اس کو اٹھاتی تھی نا. اور میرے نا روم میں نا ان کے لیے بڑا اچھا بندوبست کیا تھا، تو بڑے خوش ہوتے تھے. اور تو میں ان کو بہت عزت دیتی تھی. تو مجھے کہتا ہے کہ نا کہ مجھے آگے سے کہتے ہیں تم نا یہ بنو گی نا. تو میں نے کہا کہ دیکھو میرے پاس تو، میں تو اتنی ذہین ہوئی نہیں، میرے پاس تو اتنی دولت کہاں سے آئے گی. تو کہتے تم دیکھنا تمہارے پاس آئے گی. اور یہ تمہارے بھائی کے پاس کہاں سے آئی ہے، اس نے بھی تو PMS کیا ہے، اس کے پاس آئی ہے نا تو تمہارے پاس بھی آئے گی. تو بس یہ تھا.
لیکن وہی نا پھر میری ماں کو جو اتنی ہمارے ساتھ برا کرتی تھی، آپ آخری ٹائم پہ جب ہم ان کے ساتھ میں بازار جاتے تھے نا اسلام آباد میں، تو میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے تھے، جب میرے بچ جاتے تھے میں نا ان کے لیے برتن کے نا وہ دھونے والے سرف ایکسل اور یہ سب چیزیں لے کر آتی تھی نا، تو میری ماں کہتی تھی کہ دیکھو یہ میری بیٹی ہوگی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتی ہے، میری ماں بیمار ہے اس کے لیے سیب لے آؤ، اس سب چیزوں کے باوجود میں اس کا اتنا خیال کرتی تھی نا۔ سب گرمیاں آئی ہیں، پیسے جمع کیے میں نے کہا امی پنکھا لے کر دیتی ہوں، وہ اے سی اور ڈی سی تو دونوں چلائیں گے، وہ کولر نا، تو ایسی چیزیں لے کر دینا، خیال رکھنا ڈاکٹر کے پاس، اور پھر بالوں کو کنگھی کرنا، پھر بالوں پہ تیل لگانا، پاؤں کو مالش کرنا، یہ سب چیزیں کرتی تھی نا۔ تو میری ماں کو پھر بڑی محبت ہو گئی مجھ سے، اور پھر ان کو پتا بھی، ظاہر ہے بیٹوں کا بھی پتا چل جاتا ہے نا، جب آپ وہ تو بہت خود غرض بھی، مرد کے اندر تھوڑی سی خود غرضی بھی ہے نا، اور پھر جب آپ ان کو ایسے پال لیتے پھر ان کے اندر زیادہ خود غرضی آ جاتی ہے، ویسے مرد میں بھی اتنی نہیں ہوتی، تو پھر جو ہے نا ان کو بھی پھر ہم سے محبت ہو گئی۔ اب میری ماں جو ہے نا میرے اپنے بیٹوں کو بالکل بھی ناپسند کرتے، وہ کہتے ہم مجھے یہ نہیں ہے پسند، زہر لگتے ہیں مجھے اپنے بیٹے، یہ میرے بیٹے ہے ہی نہیں، اور کہتی ہے میری بیٹیاں۔ جب میں جاتی ہوں تو وہ جو ہے نا اس کو بڑا اب فیل ہوتا ہے یہ بات، پہلے نہیں ہوتی تھی کہ یہ اس طرح تکلیف میں ہے۔ اب جب میں اس کو کہتی ہوں کہ اچھا تو تم نے تو ہمیں بچپن میں یہ چیزیں دکھائی تھی، اس کو تو ایسے بوٹیاں دکھائی تھی، کہتی ہم تو میں تو پاگل تھی۔ اب مجھے کہتی ہے کہ چلو دفع کرو ان سب کو، تم نہ آرام آرام سے اس چیزوں کو بناؤ، تم تو بہت سونا بن گئی ہو، گولڈ بن گئی